بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ میرے وفادار حبشی باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں۔ اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو صلاح الدین کا لشکر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر خواجہ سرا کا عذر سن کر خلیفہ عادت پریشان نظر آنے لگا۔ اس کے لیے مجھے منصوبہ سازی کرنی ہوگی۔ خواجہ سرا مطمئن نے نئی چال چلتے ہوئے کہا، کیسی منصوبہ بندی؟ خلیفہ عادت جھنجھلا کر بولا، کیا تو اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ صلاح الدین مجھے قتل کر ڈالے یا پھر معزول کر کے حوالہ زندان کر دے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا مطمئن نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ عادت نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی، ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ مجھے بس صلاح الدین سالار عبداللہ قریشی اور امیر عز الدین کے سر چاہیے۔ خواجہ سرا مطمئن خلیفہ عادت کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ پہلے صلاح الدین کا قتل اور تخت وزارت، پھر خلیفہ عادت کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا مطمئن نے جی بھر کے پوری رات شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ رات بھر اس نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زناری کو تنہائی میں طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین شیرکو سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا مطمئن کو رام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا مطمئن کا تعلق براہ راست خلیفہ عادت سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا مطمئن کسی حد تک خلیفہ عادت کے مزاج میں بھی دخیل تھا۔ جو وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا یا اسے رشوت دینے سے انکار کر دیتا، مطمئن خلیفہ عادت سے اس کی شکایت کر دیتا، نتیجتاً وہ وزیر اعظم برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اسد الدین شیرکو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن اس کے پاس پہنچا اور وزیر اعظم پر رعب ڈالنے کے انداز میں کہا، اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خوش ہیں، اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خفا ہیں۔ در پردہ یہ ایک دھمکی تھی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف خواجہ سرا مطمئن کی خوشنودی پر قائم ہے۔ اسد الدین شیرکو ایک غیرت مند اور جانباز سالار تھا۔ اس نے خواجہ سرا مطمئن کی تنبیہ کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا اور اسے انتہائی بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا، میں تجھ نامرد کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئندہ قصر وزارت کا رخ نہ کرنا، اور اگر کبھی محل میں آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنا راستہ بدل دینا، ورنہ تجھ پر قصر شاہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد الدین شیرکو کا حکم سن کر خواجہ سرا مطمئن خلیفہ عادت کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ خلیفہ عادت نے اسے صاف صاف جواب دے دیا، میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسد الدین شیرکو نے ایک ہی دن میں خواجہ سرا مطمئن کا سارا دم توڑ دیا تھا۔ یہ خواجہ سرا مطمئن کی خوش قسمتی تھی کہ اسد الدین شیرکو 2 مہینے بعد ہی وفات پا گیا۔ وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرا مطمئن اور اس کے حامی سوڈانی حبشیوں میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ پھر جب نوجوان صلاح الدین وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں وہی دھمکی دی جو چند ماہ پہلے اسد الدین شیرکو کو دی گئی تھی۔ مطمئن کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں
اس کے روب و جلال کے زیر اثر آ جائے گا، مگر جب صلاح الدین خواجہ سرا مطمئن سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے بات کرتا، ایک لعنت زدہ مخنث سے گفتگو کرنا بھی میری توہین ہے۔ صلاح الدین دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرا کے منہ پر اس کی حیثیت بیان کی تھی۔ پھر صلاح الدین نے مزید کارروائی یہ کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کر دیا، آئندہ خواجہ سرا مطمئن کسی شاہی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفاء نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ انسان سے نجات دلائی۔ اسی دن سے خواجہ سرا مطمئن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور آج جب خود خلیفہ عادل نے صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ صلاح الدین کو کس طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا، شاہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا مطمئن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے گی۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا مطمئن پریشان نظر آنے لگا۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کریں اور اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے حملہ آور ہو۔ نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گھر جائے گا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج خواجہ سرا مطمئن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج ہماری مددگار فوج صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا مطمئن نے بہت حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچی تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو مصر جا کر صلاح الدین پر حکم چلائے، اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توران شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں توران شاہ نے صلاح الدین کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپہ سالار کو سلامی پیش کرتا۔ اسے عبداللہ قریشی، امیر عزالدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا
اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا مطمئن کی سازش عروج پر تھی۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد شاہ یروشلم اموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا، جس کی عبارت حسب ذیل تھی: آپ پر حضرت یسوع مسیح کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا، جس کے نتیجے میں خلیفہ آسد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی وقت بھی طے کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے، اور سلطان زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہمہ وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ خواجہ سرا مطمئن کے خط کے ایک ایک لفظ سے سفاکی اور غداری کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خواجہ سرا مطمئن کے خط کے ایک ایک لفظ سے سفاکی اور غداری کی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شاہسوار بھی نظر آئے۔ زناری کا خیال تھا کہ یہ شاہسوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ زناری نے ان شاہسواروں پر اچھڑتی ہوئی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا۔ رک جاؤ! تعاقب میں آنے والے شاہسوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی، مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شاہسواروں میں گھوڑا دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر تعاقب میں آنے والا زناری سے بہتر شاہسوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میرے آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچیں؟ اجنبی شاہسوار نے تحکم امیز لہجے میں کہا۔ زناری بہت عیار انسان تھا، وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے آئزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے۔ ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و ثانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سرحدی شاہسوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامہ تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو، اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامہ تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے گا۔
مگر اس کی یہ تدبیر رائے گاں گئی جامع تلاشی سے کسی کو مضر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی ابا کی جیب میں خواجہ سرا مطمئن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو اینٹ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قاہرہ کے مسافاتی علاقے سے نکل جائے، مگر دوسری بار بھی زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجہ تاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرا مطمئن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا مطمئن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جان بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ مطمئن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا قصر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظ کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ قریشی اور امیر عزالدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا مطمئن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، قاہرہ کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر مطمئن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اس طرح ہم اس راز کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد 25 ذی-القعدہ 562 ہجری کو خواجہ سرا مطمئن قاہرہ کے ایک گاؤں ہرکانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کیا کم تھی کہ تو مرد سے مخنث ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا مطمئن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نقال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاعرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔